بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے اس کے اثرات واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اشارہ کل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں بجٹ اور انتخابی اصلاحات کے بعد فوری طور پر انتخابات کروا دینے چاہیے۔ ناظرین، یہ بات انہوں نے خوشی سے نہیں کی، لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام اس وقت کس قدر عمران خان صاحب کے بیانیے کو سچ مان رہی ہے اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس حکومت کا چلنا اتنے پریشر کے بعد، اتنے دباؤ کے بعد اس حکومت کا چلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک بات ہے کہ وہ کون سی انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ میں اپنی سابقہ ویڈیو میں یہ باتیں کر چکا ہوں کہ یہ حکومت سب سے پہلے 2-3 کام بڑے اہم اور جو کہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہیں وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی جو شرط ہے آنے والے انتخابات میں کہ وہ EVM کی موجودگی میں ہوں گے، یہ وہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات، یہ حکومت فارنر جتنے بھی ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو ووٹ کا حق دینے کے خلاف ہے اور ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے ان کا۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن میں یہ مزید اپنے بندے انڈکٹ کرنا چاہتی ہے، اس میں مزید اپنے بندے بٹھانا چاہتی ہے تاکہ امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ ناظرین، یہ بات تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اب انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ حکومت بجٹ بھی پیش نہ کر سکے۔ ناظرین، آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ حکومت بجٹ بھی پیش نہ کر سکے، یا اگر بجٹ پیش کر دیا تو اس کے فوراً بعد یہ اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کا اعلان کر دیں۔ تو ناظرین، ایک تو بات یہ تھی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی رابطہ مہم نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری بات ناظرین، بھکاریوں نے اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، بھکاری کا لفظ جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چونکہ ان لوگوں نے خود کہا ہے جو اس وقت اس پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ ہم بھکاری ہیں، لیکن ہم بھکاری، عوام بھکاری نہیں ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے وہ ضرور بھکاری ہیں، اور بھکاری ہونے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ یہ حکومت یہ امپورٹڈ حکومت جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اس کے کارنامے بہت خطرناک ہوں گے۔ سب سے پہلا کارنامہ دیکھے نظر آ گیا ان کا کہ بھارت کے سامنے پاکستان کو بلا مشروط جھکا دیا انہوں نے۔ دیکھیں، بھارت اور امریکہ، ان دونوں کے سفارت خانوں کی طرف سے بیانات کس طرح کے آ رہے ہیں۔ تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ ڈو مور کرو اے غلاموں، ہم نے آپ کو بٹھایا یہاں پہ، ہماری ایفرٹس ہیں آپ کے ساتھ، تو اب ہم نے جو کہنا ہے وہی آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ناظرین دیکھیں، اس ملک کی جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے کیا جواب دیا ہے امریکہ کو۔ اس نے کہا ہے سرکار، ہم آپ سے تجارت چاہتے ہیں، ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ماضی میں بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے اور ہم مستقبل میں بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن جو تھریٹ انہوں نے دیا، جو دھمکی دی انہوں نے، جو حکم دیا انہوں نے اپنے غلاموں کو یہاں پر کہ ڈو مور، کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید صاحب جیسے لوگ، یا کشمیر کے، یا انہوں نے پٹھان کوٹ کا واقعہ بیان کیا کہ اس میں جو کردار تھے پاکستان ان کو سزا دے، اور پاکستان جو دہشت گردوں کو پال رہا ہے ان کو ختم کرے۔ ناظرین، یہ جرت کیسے ہوئی اس بھارت کی اور اس امریکہ کی، ہمارے خود مختار ملک کو؟ یہ جرت ناظرین اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر بھارت اور امریکہ کے غلام مسلط کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب وہ کھل کر ہر بات کریں گے۔ جتنی دیر تک ایک شیر کا بچہ ہے وزیر اعظم عمران خان موجود تھا، ان میں سے کسی کی جرت نہیں تھی ہوئی، اور بھارت بیک فٹ پہ تھا۔ کیوں کہ عمران خان صاحب نے ہر فورم پہ یہ کہا جا کہ مودی دہشت گرد ہے، اس کی RSS جو ہے یہ نازیوں کی طرح کی ایک تنظیم ہے جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ بیانیہ تھا اس ملک کا، یہ بیانیہ تھا ہمارے اس لیڈر کا
کہ جس کے پیچھے ساری عوام کھڑی ہے۔ اور اب اپنے ملک کا حال دیکھ لیں کہ غلامی کا پہلا کردار کہ انہوں نے کہا ڈو مور، اور ہماری حکومت نے سجدہ کر دیا، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم کیا ڈو مور کریں، ہم تو ڈو مور کر چکے، اب آپ کی باری ہے۔ آپ دہشت گردی ہمارے ملک میں پھیلا رہے ہیں، ہندوستان ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ہمارے قبائلی علاقہ جات میں دہشت گردی ہندوستان پھیلا رہا ہے، لیکن ہمارے اس امپورٹڈ حکومت کے نمائندے کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے، بلکہ سیدھا ان کو یہ کہا کہ آقا ہم آپ سے تجارت چاہتے ہیں، ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو جوتے مار رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں جی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اس وطن عزیز کی اوقات جو ان غلاموں کی نظر میں ہے، لیکن ہم عوام اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ ناظرین اس کے بعد دیکھیں، یہ امپورٹڈ حکومت جس دن آئی تھی اس دن اس نے کہا تھا کہ اسی دن اعلان کیا گیا جی تنخواہوں میں اضافے کا 15% اور 10% اضافہ کیا گیا پینشنز میں، تنخواہوں میں، اور اسی حکومت کے یہ امپورٹڈ حکومت جو پاکستان میں مسلط کی گئی ہے، اسی کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے 2-3 ماہ پہلے یہ اضافہ کر دیا تھا، اس لیے ہم اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین خزانے میں صرف اس وقت 22 ارب ڈالر ہیں جو سابقہ حکومت عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے ہیں، اتنے ٹف حالات کے باوجود بھی 22 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے۔ تو ناظرین اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، ہم عوام نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہمیں اب کسی سے کوئی امید نہیں رہی، کیونکہ جن پہ ہمیں امید تھی انہی کی طرف سے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین عوام نے، جیسا کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں کہا کہ عوام اپنی جمہوریت اور اپنے حقوق کا حفاظت عوام کرتی ہے، فوج نہیں کرتی۔ تو ہمیں ان کی بات پہ 100% یقین ہے کہ اپنے حقوق کا دفاع عوام کرتے ہیں، اپنی جمہوریت کا دفاع عوام کرتے ہیں، اور ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات ناظرین، مہنگائی کی جو یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی، اب دیکھیں چینی کی قیمت میں آتے ہی انہوں نے 13 روپے کا اضافہ کر دیا، گھی کی قیمتوں میں 10 روپے پر kg کے حساب سے اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ چینی کی قیمت میں آتے ہی کیوں اضافہ کیا؟ وہ ناظرین اس کے پیچھے بہت بڑا ایک منصوبہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو اراکین اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کو خریدنے کے لیے جو اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، اب یہ ریکور تو کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کے اتنے خیر خواہ نہیں کہ اپنی جیب سے خرچ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے خرچ کریں۔ تو جو پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، اب وہ پیسہ 1 مہینے کے اندر یہ لوگ ریکور کریں گے۔ تو اس لیے آتے ہی سب سے پہلے چینی کی قیمت بڑھائی گئی، کیونکہ چینی والے سارے چینی کے جتنے پروڈیوسر ہیں، جو لوگ چینی کے کارخانوں کے مالک ہیں، وہ سارے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی اے میں ایک آدمی تھا جہانگیر، وہ بھی ان کے ساتھ اپنی فطرت کے مطابق دوبارہ ان کے ساتھ آ کے مل گیا ہے۔ تو اب چینی چور سارے ان کے اندر موجود ہیں، ان کو انہوں نے بینیفٹ دینے کے لیے چینی کی قیمت آتے ہی 13 روپے بڑھا دی، کسی جگہ پر 10 روپے، کسی جگہ پر 13 روپے، تاکہ وہ جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ریکور ہو سکے ان کی۔ تو ناظرین ابھی آگے بھی دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک کو بیچا جائے گا، ہمارے ملک کو کس طرح سے ہاتھ باندھ کر بھارت کے آگے پھینک دیا جائے گا، جیسے عمران خان صاحب کے ہاتھ باندھ کر کچھ اداروں نے ان کو اپوزیشن، اس چور اپوزیشن کے سامنے پھینک دیا تھا جو موجودہ حکومت میں آ گئی ہے۔ تو ناظرین ہمیں اپنے وطن کو بچانے کی خاطر، اس ملک کو بچانے کی خاطر عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، عمران خان کے ساتھ چلنا ہوگا، ان کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، ورنہ ہمارے ملک کی سلامتی بھی خطرے میں ہے۔ اور اپنے ملک کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں ناظرین، عمران خان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں، تاکہ ہم اس چینل میں مزید سے مزید بہتری پیدا کر سکیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔